السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ محترم سامعین، یہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی چند آیات۔ اللہ رب العزت نے ابتدائے آفرینش میں آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے وقت ہی یہ خوشخبری، یہ مجدہ سنا دیا تھا کہ دیکھو میری جانب سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی۔ جن لوگوں نے اس ہدایت کی پیروی کر لی ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، ہماری آیات کی تکذیب کر دی، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس وعدے کو اللہ رب العزت نے مکمل کیا اور مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں اور نسلوں میں اللہ نے اپنے انبیاء، اپنے رسول مبعوث فرمائے، اور ان رسولوں نے، ان انبیاء نے اللہ کے اس وعدے کی مکمل پاسداری کی، اور جو دین اللہ نے ان انبیاء کو عطا کیا تھا وہ انہوں نے بغیر کسی کمی بیشی کے، بے کم و کاست، مین و ان، لومت و لائم سے بے پرواہ ہو کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور کسی ملامت گر کی ملامت کی، کسی ظالم کے ظلم کی، کسی دولت مند کی دولت کی انہوں نے کوئی فکر نہیں۔ ہر قسم کی آزمائشوں سے وہ لگاتار گزرتے چلے گئے، شدید ترین مشکلات سے نبرد آزما ہوئے، لیکن آزمائشوں کی یہ بھٹیاں جن میں یہ انبیاء اور ان کے متبعین دو چار ہوئے، تو اس بھٹی سے نکلنے کے بعد یہ کندن بن کے نکلے ہیں، خالص سونا بن گئے، اور اس سلسلے نبوت کی آخری کڑی خاتم النبیین
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا. آپ کے صحابہ کو بھی انہی مراحل سے گزرنا پڑا جو ماضی کے انبیاء اور ان کے صحابہ کے ساتھ ہوا تھا. قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. صحابہ کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ خیال کر بیٹھے ہو کہ تم جنت پہ داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. ابھی تم پر وہ مثالیں نہیں گزری جو تم سے پہلے لوگ تھے ان پر گزر رہی ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. انہیں شدید ترین جسمانی مشکلات، مالی مشکلات، تکالیف، اور یہاں تک کہ معاشرے نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا. زلزلوا، ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. یہ آزمائش اس درجے پر کی گئی ان سے کہ اہل ایمان اور رسول پکار اٹھا اللہ کی مدد کب آئے گی. قرآن نے کہا خبردار، ہوشیار، سنو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایک دفعہ انہی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ بددعا کر دیجئے یہ فیصلہ ہو جائے. آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے حرم کے اندر، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. خباب بس ابھی تم پر وہ لوگ جو ماضی کے تھے ان کی مثالیں نہیں گزری ہیں. ان میں سے ایک شخص کو گڑھا کھود کر زمین میں آدھا دفن کر دیا تھا، اتنا اتنا. پھر اس کے سر پر آرا رکھ کر چیرا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ یہ چیرتے چیرتے اس کے جسم کے دو حصے ہوتے تھے، ایک ادھر گرتا تھا اور ایک ادھر گرتا تھا. لیکن اس آزمائش سے وہ گزر جاتے تھے، دین کو نہیں چھوڑتے تھے. ان کے جسموں پر لوہے کی کنگنیوں سے، ہم تو بالوں میں کنگا کرتے ہیں نا، لوہے کی کنگھی ہے، اس سے گوشت کے اوپر پھیرا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہڈیوں سے گوشت اور یہ پوست یہ سب الگ ہو جاتا تھا. وہ دین کو نہیں چھوڑتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے خباب کو چھوٹی سی کوئی تکلیف آ گئی ہوگی، کسی نے دو چار تھپڑ مار دیے ہوں گے، کچھ کہہ رہی ہو. نہیں نہیں، خباب جس تکلیف سے گزرے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا ایک بار، خباب اسلام کے قبول کرنے کی پاداش میں تمہیں جو تکالیف پہنچی تھیں ذرا ان کا تذکرہ تو کرو. تو خباب نے زبان قال سے کچھ نہیں کہا، زبان نہیں کھولی، اپنی کمر پر جو کرتے کا حصہ تھا وہ اٹھا دیا. پوری کمر ایسی تھی جیسے برس کا مریض ہوتا ہے نا، اس کا جسم سفید ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے چہرے پہ سفید داغ ہوتے ہیں، ہاتھوں پر، پورا کمر کا حصہ. کہ یہ کیا ہوا تھا کہ میں بھٹی لوہار تھا، یہ انہوں نے کوئلے سلگائے، جب وہ دہکنے لگے مجھے کمر کے بل اس پر لٹا دیا، اوپر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ میں کروٹ نہ لے سکوں، یہاں تک کہ میرے جسم سے خون، پانی، چربی نے پگھل پگھل کر ان انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا. یہ وہ نشانات ہیں. تو مالک نے یہی بات کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے. یہ آزمائش ہونی ہے ہر ایک، اجتماعی طور سے کسی قوم کی اور انفرادی حیثیت سے ہر شخص کی.
اس آزمائش سے گزرنا ہے. عربی میں بلا کا جو لفظ آتا ہے نا، یہ آتا ہے آزمائش کے لیے. یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں آزمایا خیر کے ساتھ بھی شر کے ساتھ بھی. فتنہ، فتنے کی وجہ سے. تو انسان کو اللہ رب العزت بہت سی نعمتیں دیتا ہے، اس سے بھی آزماتا ہے. اور بعض اوقات بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، اس سے بھی آزماتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آزمائش بری ہو. ایک طالب علم جانتا ہے میری آزمائش امتحان ہے، اور جب وہ اس آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے تو A1 گریڈ حاصل کر لیتا ہے. A1 گریڈ حاصل ہی اس وقت کرتا ہے جب وہ امتحان میں، آزمائش میں پورا اترتا ہے. تو اس کے لیے یہ آزمائش خیر کی تھی. بلان حسنا، اچھی آزمائش. اور دوسرا شخص، دوسرا طالب علم دن بھر کھیلتا کودتا رہا، وقت ضائع کرتا رہا موبائل میں، امتحان آیا کچھ بھی نہیں لکھا اور فیل ہو گیا. تو یہ امتحان، یہ آزمائش اس کے لیے مصیبت کا سبب بن گئی. اللہ نے کسی کو مال دے دیا، اب اس مال کو اس نے صحیح راستے پر خرچ کیا. سیدنا عثمان بنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور دیگر بہت سارے صحابہ، جس کے پاس جتنا تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں لٹایا. تو یہ جو آزمائش تھی مال دے کر اللہ نے ان کی تھی، یہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور یہ مال ان کے لیے خیر کا باعث بن گیا. ایک دوسرے شخص قارون کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے. مال دیا اللہ رب العزت نے، آزمایا، اور اس آزمائش میں وہ ناکام اترا، ناکام ہو گیا، ہمیشہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے مومنین کو یہ خطاب کیا ہے، ہم ضرور بالضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم چند چیزوں کے ساتھ تم کو ضرور بالضرور آزمائیں گے. من الخوف، خوف سے آزمائیں گے. آپ جانتے ہیں خوف ایک بہت بڑی آزمائش ہے. انسان کی انفرادی زندگی پر کسی وجہ سے خوف ہو یا اجتماعی زندگی پر خوف ہو، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. آپ دیکھیں اس وقت ہمارا شہر الحمدللہ ثم الحمدللہ امن، آن دا ہول امن کا گہوارہ ہے. یہی شہر ایک وہ وقت تھا کہ رات تو چھوڑو، دن میں نکلتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، خوف تھا. جوان بچہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، شوہر جا رہا ہے ڈیوٹی پر، اور گھر کی خواتین کہہ رہی ہیں شوہر واپس آ جائے خیریت سے، بچہ خیریت سے واپس آ جائے. خوف تھا پوری قوم کے اوپر. یہ خوف بھی ایک آزمائش ہے، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، والجو، بھوک سے آزمائیں گے. بھوک بھی ایک آزمائش ہے. جو اس آزمائش سے گزرتا ہے نا بھوک سے، اس کو معلوم ہوتا ہے انسان بھوک کی وجہ سے ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے فلاں نے چوری کی، کہتا بھوکا تھا، چوری نہیں کرتا تو کیا کرتا. آزمائش ہے نا. ہم بھوک سے بھی آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی سے آزمائیں گے. مال ہے کم ہونے لگا، کاروبار ہے اب جناب پرسنٹیج کم ہونے گی. مال بیچتے زیادہ ہے نفع کم ہوتا ہے. پہلے مال تھوڑا بیچتے تھے نفع زیادہ ہوتا تھا، اب ایسی مہنگائی ہے کہتے ہیں کہ مال. یہ سب کیا ہے؟ آزمائش. اور یہی نہیں، مالوں کی کمی سے، والانفس، جانوں کی کمی سے. اچھا خاصا انسان دنیا سے
رخصت ہو جاتا ہے. اور پھر لوائقین اور متعلقین کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ہاتھ پت ملتے رہ جاتے. کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ ان ساری آزمائشوں کی بٹیوں سے تمہیں گزارے، پھلوں کی کمی سے آزمائے. فصل آئی، سب کچھ ہوا، پھل کمایا. آپ جانتے ہیں جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں. یا پھل تو آ گیا، پھول بھی نکل آئے، پھل بھی نکل آئے، کسی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا. بارش آ گئی، پالا آ گیا، کوئی بھی وجہ. اس کی یہ آزمائش کہ اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ دیکھے تم میں سے کون شخص ان آزمائشوں سے گزر کر صحیح راہ پہ رہتا ہے. دنیا سے کوئی قریبی ہستی چلی گئی، اب آزمائش. کیا تمہارا رویہ ہے، کیا میرا رویہ ہے؟ نفسیاتی طور سے ہر شخص کا رویہ غم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. قریبی شخص چلا گیا، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چلی گئی، بیٹی چلی گئی، ماموں چاچا چلے گئے، استاد چلے گئے، دوست چلے گئے. لیکن جس کا گیا ہے اس کا رویہ کیا ہے؟ افسوس کا. لیکن اس افسوس کا اظہار وہ کس طرح کرتا ہے؟ آیا روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ماتم کرتا ہے، چھریاں مارتا ہے اپنے آپ کو، کیا کرتا ہے؟ یہ آزمائش ہے. اور اسی آزمائش کی بنیاد پر کل جنت کا فیصلہ ہونا ہے. اسی آزمائش کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. من ضرب الخدود، جو گالوں کو پیٹے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑے، ودع بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی پکار پکارے. جیسے عربوں کے اندر ہوتے تھے، بڑے مرثیے پڑھتے تھے عرب، یہ فلاں ایسا تھا، ایسا تھا، پہاڑ جیسا تھا. او مبالغہ، شاعری ویسے مبالغہ، اور شاعری کے اندر اگر مرثیہ ہو تو پھر مبالغہ در مبالغہ. کیا کرتا ہے یہ انسانی رویے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا صوتان ملعونان، دو آوازیں بڑی لعنتی آوازیں ہیں، دو آوازیں بڑی لعنتی آوازیں ہیں. کون سی؟ مصیبت میں رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، اور ماتم گری آوازاری، نوحہ اور بین کرنا. اور خوشی کے موقع پر مزامیر، بینڈ باجے، ڈھول تاشے، آلات موسیقی کا استعمال، یہ دونوں آوازیں بڑی لعنتی ہیں. یہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. آج ہم اس دین سے کوسوں دور چلے گئے. خرد کا نام جنو، جنو کا نام خرد. عقل مندی کو لوگ پاگل پن کہتے ہیں، اور پاگل پن کو لوگ عقل مندی کہا کرتے ہیں. آج کل سنت کو لوگ ناپسند کرتے ہیں اور اپنی بنائی ہوئی خرافات کو عین دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا دین قرار دیتے ہیں. فرمایا یہ تو آزمائش ہم کریں گے، اور یہ آزمائش ہوتی رہتی ہے. یہ وہ امتحان نہیں جو ہمارے کیا ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد ایک امتحان ہوا. یہ شب و روز ہوتی رہتی ہے. مال کم ہوتے ہیں، اولاد
چلی جاتی ہے، بڑھو چلے جاتے ہیں، اور دیگر معاملات کے اندر نقصانات ہوتے رہتے ہیں. یہ روز شب و روز کی چیز ہے، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں. جو لوگ ان آزمائش پر پورے اترتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، چیختے چلاتے نہیں ہیں، روتے پیٹتے نہیں ہیں. ماتم گریہ وزاری یہ ان کا دین نہیں ہوتا، صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دیگر انبیاء علیہ السلام کی زندگی انہی آزمائشوں سے گزرتی رہی ہے، اور وہ صبر کے دامن کو تھامے رہے. کیا کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر نہیں گزرا؟ بلال کو ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، ایک سنگل ورڈ، احد. احد، اکیلا ہے، اکیلا. آپ سوچیں یہ کوئی گالی تھوڑی ہے، اکیلا یہ کوئی گالی ہے؟ اور اس پر بلال کو مار پڑتی تھی. گلے میں رسی ڈال کے مکے کے چھچوروں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا، وہ گھسیٹتے پھرتے تھے. خباب کے متعلق میں نے پہلے تذکرہ کیا، انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا. سمیہ رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ان کے شوہر یاسر کو شہید کر دیا گیا. ان کے بیٹے عمار کو بھی شدید مشکلات سے گزارا گیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر کہا جائے بھائی تم چھوڑ کے چلے جاؤ، غریب ہو، کمزور ہو، غلام ہو، موالی ہو، چھوڑ دو. حبشہ چلے گئے. اب جانتے ہیں اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا. چند دنوں کے لیے کہہ دے نا تو 10 بار سوچتا ہے کہ یار کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا. یہاں مستقل کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں. ہم تو 10 دن 5 دن کے لیے جاتے ہیں تو پورا سامان جناب لے کے جاتے ہیں، شاید اس میں سے آدھا بھی استعمال نہیں ہوتا. لیکن ان سے کہا چھوڑ کے چلے آؤ، سب یہاں چھوڑو، مکہ چھوڑ دو. ہجرت. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں. اب تو جان چھٹ جانی چاہیے، نہیں. مشرکین مکہ پہلے بدر، احد، خندق، آزمائشوں پر آزمائشیں. ان آزمائشوں میں آپ کے قریبی رشتہ دار، قریبی ساتھی خون کے اندر نہا جاتے ہیں. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہادت کے تاج کو پہن لیتے ہیں. 70 صحابہ احد میں آپ کے سامنے شہید ہو گئے. لیکن یہ آزمائشیں، یہ مشکلات، یہ تکالیف رائے حق سے ایک بال برابر بھی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین صحابہ کرام کو ہٹا نہیں سکی ہیں. مستقل چلتے گئے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھ لیا کہ وہی خالد بن ولید جس نے احد میں مسلمانوں کی شکست، عارضی شکست میں اہم کردار ادا کیا تھا، وہ حرم کعبہ کے اندر داخل ہو رہا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ کمانڈر کی طرح، اور کہہ رہا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل پیٹ پھیر کر بھاگ گیا. باطل کا کام یہی ہے جب حق آ جائے تو پھر وہ اپنی پیٹ پھیر کر چلا جائے. اور ہاتھ میں گرز ہے، مختلف آلات ہیں، ان سے ان جھوٹے معبود ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، لات، منات، عزا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بتوں کو نکال کے
ناجائز تجاوزات کی طرح باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ اب ان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اب جو ہے نا یہاں پر ترانہ گونجے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترانہ گونجے گا. اور یہ انقلاب بمشکل 20-21 سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں. آج بھی دنیا حیران ہے. ایک یورپی مصنف نے کتاب لکھی اور اس میں 100 دنیا کے عظیم انسانوں کا اس نے تذکرہ کیا اور اس کے لیے اس نے ایک اصول، ایک کرائٹیریا بنایا اپنے طور سے. اس پر سر فہرست پہلا نام سیدنا خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی و ابیہ والناس اجمعین ان کا رکھا ہے. آپ سوچیں، اپنا نہیں ہے پرایا ہے. آج اس کی کتاب کو تم جلا کر اس کے خاکے بنا کر سمجھتے ہو کہ اپنے دل کے پھپولے جو ہے نا پھوڑ لیں گے. یہ تمہارے اپنے شخص کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی کتاب ہے. کرائٹیریا اس کا، اصول اس کے، قواعد اس کے، قلم اس کا، اور نام نامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر فہرست ہے. کیوں؟ اس کے لکھ دینے سے آپ کا نام بلند نہیں ہوا. اس کا نام تو اللہ نے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کا، آپ کے ذکر کا تذکرہ بلند کر دیا. تو یہ آزمائش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گزرے، لیکن کوئی بھی آپ نے مداہنت نہیں کی، مشکلات اور تکالیف میں صبر کیا. اور یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑ گئے کہ تم پر بھی اگر ایسی چیزیں آئیں گی تو اگر میرے امتی ہو تو تمہیں یہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین عباد اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. مالی نے فرمایا یہ صبر کرنے والے کون ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو مصیبت، تکلیف آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مالی، جانی، کسی قسم کی، تو کرتے کیا ہے؟ قالو، ان کی زبانوں سے یہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. یہ تعلیمات قرآن حکیم ہمیں مشکلات اور تکالیف میں دے رہا ہے. ایک صحابیہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر ابو سلمہ ہیں. وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ دیکھو جب کوئی اس طرح کی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھا کرو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہو بے شک ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اے اللہ
تو اس مصیبت کا مجھے اجر دے، مصیبت کا بدلہ دے، مصیبت لانے والی ذات تیری ہے، یہ تو عقیدہ ہے مسلمان کا۔ اب اس کا بدلہ دے، میں صبر کر رہی ہوں، اور اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا کر مالک۔ وہ کہنے کی میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے زیادہ بہتر کون شوہر مجھے ملے گا، اتنا نیک پرہیزگار انسان، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اس کو دامن میں محفوظ کیا ہوا تھا، میں نے دعا پڑھ لی، ذہن یہی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا۔ عدت کے دن گزر گئے، ایک عورت آئی، کہنے لگی آپ کے لیے ایک نکاح کا پیغام ہے۔ اس نے کہا میرے سے کون اس نکاح کے لیے تیار؟ کہ کون؟ کہ تمہیں ام المومنین کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کے لیے تیار ہو؟ وہ کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دی تھیں، آج میں نے ان تعلیمات کے سچا اور برہم ہونے کے پر دل کی عطا گہرائیوں سے یقین ان کو ہو گیا کہ ہاں مسئلہ ایمان کا ہے، یہ مشکلات تکالیف ہر ایک پر آتی ہیں، ان آزمائشوں میں پورا اترنا یہ مومن کا کام ہے، بعد میں تو صبر سب کو آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، بوڑھی عورت تھی، ایک قبر کے اوپر رو رہی ہے، گریبانزاری کر رہی ہے، آپ نے فرمایا بھائی ذرا صبر کرو صبر کرو۔ کہنے لگی آپ پر ایک تکلیفیں گزرتی تو پھر آپ سے میں پوچھتی، یہ مجھ پر گزری ہے، بیٹا اس کا گیا ہے نا، آپ نے سنا چلے گئے آگے۔ لوگوں نے کہا جانتی ہو یہ کون تھے صاحب؟ مجھے نہیں معلوم، کوئی شخص تھا۔ کہنے کہ اللہ کی بندی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس تو سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک کانپ اٹھی دوڑی، اللہ کے رسول اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، بعد میں تو ہر ایک کو آ جاتا ہے نا۔ تو یہ ہمارے محترم امیر پروفیسر کمال عثمانی صاحب ہم سے جدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا ثانیہ ہے، اور اس ثانیہ میں ہم سب جناب جو ہے نا مشترکہ اس غم کے اندر سب شریک ہیں، لیکن جس راہ پر وہ ڈال کر گئے صبر اور آزمائش کے معاملات کو ہمیں بتا گئے، اس سے سرے منہ ہمیں انحراف نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ان کا اپنا منتخب کردہ راستہ نہیں تھا، یہ صبر کا راستہ وہ تھا جو اللہ نے قرآن میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہمیں بتا دیا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جب یہ لوگ اس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتے ہیں تو مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں ان پر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں ان کے رب کی جانب سے۔ یہ اسٹمپ لگ رہی ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یہ سوچنا ہر شخص کو چاہیے، ہر گروہ ہر جماعت کو چاہیے، خاص طور سے جو کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں، کہ ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرائیں گے صبر کر کر، یا ماتم اور گریہ زاری، چیخ پکار، ماتم کرنا اور نوحہ اور بہن، یہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات، صحابہ کی تعلیمات سے انحراف کر کے ہمارے لیے پھر کون سا آسمان ہوگا جو کل قیامت میں پناہ دے گا، زمین کا کون سا ٹکڑا ہمیں جناب جو ہے نا اپنے سائے میں رکھے گا، جب ہم ان محترم ہستیوں جن کا نام لیتے ہیں ان سے راستہ تبدیل کر کے اور پھر دعویٰ یہ کریں کہ ہم ان کے محب ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو جو کسی سے محبت کرتا ہے یہ محبت کرنے والے اس کی راہ پر بھی تو چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو فرمایا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اب بھائی کسی کو رحمت نہیں چاہیے، وہ کہتا مجھے نہیں چاہیے، مجھے رونے دو، پیٹنے دو، ماتم کرنے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ تو مالک نے یہیں پہ بس نہیں کیا، فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی صبر کرنے والے ہدایت یافتہ ہے۔ معلوم ہوا مشکلات، تکالیف، مصیبتوں، پریشانیوں میں صبر نہ کرنے والے یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو میں تمام ساتھیوں سے یہ التماس کروں گا کہ آپ بھی صبر کے دامن کو ایسے موقع پر کبھی نہ چھوڑیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کوئی ایسی کام کرنے کی وہ نہیں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ صرف 2 اعلانات آپ کے سامنے کروں گا۔ بروز اتوار یعنی آنے والے اتوار کو 22 ستمبر اجتماع اور گشت قیوم آباد کے علاقے میں ہوگا۔ روانگی یہاں سے مشترکہ طور سے اجتماعی طور سے 3 بجے ہوگی۔ جو ساتھی اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ جامع مسجد توحید کے ماڑی جو ہے نا 3 بجے سے پہلے پہنچ جائیں تاکہ وقت مقررہ پر یہاں سے روانگی ممکن ہو سکے۔ دوسرا پروگرام ہے بروز بدھ 25 ستمبر ماہانہ اجتماع جامع مسجد عبداللہ بن سلام اوکھائی کالونی پدر گراؤنڈ کے ماڑی میں بعد صلاۃ العشاء ہوگا۔ ساتھیوں سے التماس ہے کہ وہ ان دونوں پروگراموں کے اندر شرکت کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔